نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تبارک وتعالى جی قریب تشریف لائے جا انشاءاللہ مختصر باتیں ہوگی تاکہ بقیہ وقت قرآن شریف کی تلاوت ذکر اذکار اوراد اور اخیر میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا دعا کی طرف ہمیں وقت مل سکے تو مختصر بات ہوگی مختصر انشاءاللہ. وقال اللہ تبارک وتعالی ادعونی استجب لکم وقال اللہ تبارک وتعالی وعاشرہن بالمعروف صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیو، دیکھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے اپنا بہت بڑا فضل کرم لطف احسان فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ عنایت فرمایا. یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے زندگی میں رمضان مل جانا. جس رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے انتظار کرتے تھے، چنانچہ رجب المرجب کا چاند دیکھ کر جو مشہور دعا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کوئی اہم چیز ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان تک پہنچنے کی دعا فرماتے تھے. تو رمضان تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، دوسرا عشرہ مکمل ہو گیا اور تیسرے عشرے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کے جانب سے ایک معزز ایک مکرم مہمان جو ہمارے درمیان آیا ہے وہ اب چند دن کے بعد رخصت ہو رہا ہے. اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ یہ جب رمضان مبارک کا مہینہ پورا ہو مکمل ہو عید کا چاند نظر آ جائے اور یہ رمضان ہم سے رخصت ہو تو ہماری اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری شکایت نہ کرے کہ اللہ کس لوگوں کے درمیان تو نے مجھے بھیجا تھا، ان لوگوں نے تو میری کوئی قدر کی نہ، تراویح کو بوجھ سمجھا، رمضان اور روزے کو بھی اپنا بوجھ سمجھا انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے اگر یہ رمضان شکایت کرے تو ہماری ہلاکت میں کیا تردد ہے. اس لیے میں دوستو اس ممبر والی حدیث کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ پاوے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. اس لیے اب چند دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور پوری امت کو اس رمضان کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے اپنے کلام مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اس تذکرے کے اندر 2 چیز مخصوص طور پر خاص طور پر بتائی. ایک تو دعوت ہے، دعا ہے. ہر نبی کی دعوت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام مجید میں کھولا ہے. کس طرح انہوں نے دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پورے ایک رکوع میں پھیلی ہوئی ہے. اس دعوت کے بعد اس انبیاء علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کی، التجا کی، کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو طلب کیا، اس کو کھولا ہے. چنانچہ قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. اس لیے بزرگان کرام کہتے ہیں کہ جب آدمی کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، کوئی دنیا کی اندھیری میں ہو، کوئی حالات میں ہو، تو یہ اس میں اعظم ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب کہ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اس 3 ڈارکنس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کیسے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو اسم اعظم کہا ہے. اس نے اپنی دعا سے پہلے اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. اس اسم اعظم کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک آنے والے میرے بندے اگر اس اسم اعظم کے ساتھ حضرت یونس السلام کی دعا کے ساتھ دعا کریں گے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا. یہ دعائیں دعا یہ مخ العبادہ ہے، یہ دعا عین العبادہ ہے. دعا جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ آدمی نماز میں ہے یعنی عبادت میں ہے. ابھی ہم سب روزے سے ہیں یعنی عبادت سے ہیں. یہ عبادت صبح صادق سے شروع ہوئی ہے اور مغرب تک رہے گی. مگر دعا کو ہم بہت کم عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دعا ہے نا، دعا یہ عبادت کا مغز ہے. دعا اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے اور دعا اللہ جل شانہ ہر حال میں قبول فرماتے ہیں کہ دیکھو آدمی جب دعا کرتا ہے تو 3 چیز میں سے ایک چیز اس کو ضرور ملتی ہے اللہ تعالیٰ. ایک گارنٹی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ایک تو ہے کہ جو اس نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے اگر مصلحت میں ہے، اللہ جل شانہ کی حکمت میں ہے تو فوراً وہ چیز دے دیتے ہیں.
یا بعد میں بھی دے دیتے ہیں اس کو. بہت تجربہ ہوا اس کا کہ اللہ جل شانہ سے کوئی چیز مانگی اور اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی. تو اللہ تعالیٰ منہ مانگی چیز، جو چیز طلب کی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو دوسری یہ چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی ڈیفیکلٹیز، کوئی النس، کوئی ٹربل، کوئی ہارڈنس کوئی آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موو کر دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں. ہمیں کیا پتہ ہے، کوئی چیز ہم باہر نکلے اور کار پھنس جا رہی تھی، فوراً بچ گئے. اس دعا کا ثمرہ تھا کہ دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے بچا لی. اور کوئی ایسی چیز پیش آئی جس کی وجہ سے بلڈ ٹیسٹ لیا اور اس کے بعد اس کو آدمی کو اکٹھا کیا کہ معلوم نہیں مانی کون کون سی بیماری کی تجویز ہو جائے. اللہ جل شان سے دعا کی، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ساری بیماری سے حفاظت فرمائی. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ دعا کے نتیجے میں تکلیف، پریشانی اور بیماری کو ہٹا دیتے ہیں. اور تیسری چیز، اگر اللہ تعالیٰ کے اگر وہ دعا اگر قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس کا بدلہ دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنی بہت ساری نیکی دیکھیں گے تو اللہ جل شان سے کہیں گے اللہ یہ ساری نیکی میری کہ تو نے فلاں دعا کی تھی، فلاں دعا کی تھی، فلاں دعا کی تھی، اسی دعا یاد کرائی جائے گی. اور دعا کا بدلہ تجھے دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، اس کا بدلہ میں آج دے رہا ہوں. تو اس کا آدمی انتظار کریں گے، یہ امید کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، اچھا تھا، آج مجھ کا بدلہ مل رہا ہے. اس لیے دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. دیکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حدیث میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جب دعا آدمی کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تعریف سے شروع کرے. بہت سارے تعریف کے الفاظ ہیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. کیسی بہترین حمد ہے. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل وسلم على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى والمغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله. اللهم نسألك من خير كله ونعوذ من شر كله. یا تو اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو جس دعا سے، جس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو شروع فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس سے دعا اپنی شروع کرے تو اللہ کی تعریف سے دعا شروع کرنا چاہیے. اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے. دیکھو فضائل درود شریف کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں جو درود شریف کی فضائل لکھی گئی ہے. اس میں کہا ہے کہ درود شریف ہر حال میں قبول ہوتا ہے. درود شریف کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتا، کبھی رد نہیں ہوتا. اس سے آدمی کو ہمیشہ درود شریف پڑھ دینا چاہیے. جمعہ کو تو اس کی فضیلت ہے ہی، ہر وقت درود شریف اپنی زبان پر جاری رہنا چاہیے. بہت سارے بزرگوں کو پوچھا گیا کہ تجھے یہ مرتبہ کیسا ملا؟ دیکھیں درود شریف کی برکت سے ملا. ہم جب حج میں تھے تو ایک آدمی بہت پریشان حال وہ بزرگ سے کہ پوچھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سے یہ پوچھا کہ یہ تو گوس ہے، کوئی کتب ہے کوئی. انہوں نے کیا تم نے جواب دیا؟ تو کہا میں نے ساری پریشانیاں ان کو سامنے بیان کی تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، مدینہ منورہ سبز گنبد کے سامنے بیٹھے ہوئے، کہ درود شریف پڑھو. اب وہ کہتے ہیں کہ چند ہفتے کے بعد وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا سے میں نے اپنے ملک میں پاکستان میں فون کیا، وہ ساری جو پریشانی تھی وہ بھی حل ہو گئی، میری بھی پریشانی اللہ تعالیٰ حل کر دی. درود شریف کا نتیجہ اللہ تعالیٰ فوراً ظاہر فرماتے. تو درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور درود شریف سے اپنی دعا کو شروع کرے. اور دعا جب عین ہو جائے پھر بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، فوراً ہاتھ نہ پھیر دے، درود شریف کے ساتھ اپنی دعا. اب ایک عجیب بات لکھتے ہیں کتابوں میں، دیکھو درود شریف ہر حال میں قبول ہے. درود شریف ہر حال میں قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ پہلا درود قبول، آخری درود قبول، بیچ کی تیری دعا ہے نا وہ ریجیکٹ ہے. یہ اللہ نہیں کرے گا، اللہ کی شان کے خلاف ہے. اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے. اللہ تعالیٰ شان ہو اس درود شریف کے برکت سے درمیانی ساری دعا بھی قبول کر دیں گے. اس سے کتنی بہترین چیز ہے. اس لیے دعا کی طرف رمضان مبارک میں جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس کا تذکرہ فرمایا رمضان کا، وہاں دعا کا بھی تذکرہ ہے. اس کی چند آیت کے بعد دعا کا تذکرہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دعا اللہ جل شانہ ہو یہ رمضان کے مہینے کو دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید کا تعلق ہے، جو قرآن مجید اسی مہینے کے اترا، اور دعا کا بھی اسی طرح تعلق ہے. اس سے آدمی کو اس مہینے میں خوب دعا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی جو کچھ حالات ہیں. اور دوستوں بزرگوں بھائیوں، ایک بہت بڑے اللہ والے سے میں نے ایک سنا بات، اس سال کا رمضان جو مسلمان پایا ہے بڑی حالات کے ساتھ آیا ہے. امت بڑے حالات پہ ہیں. ہر کنٹری کے دیکھو، فلسطین کے حالات دیکھو، ہر چیز کا ہر ملک کے حالات دیکھو. یہ ایسے حالات ہیں کہ آدمی کو جھنجھوڑ کر نکال. اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے یہ ہم رمضان سے گزر رہے ہیں. اس لیے اس موقع پر تو دعوت اور دعا، قرآن شریف کی تلاوت، ذکر اذکار
اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھو مسلمان کا اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، صرف آدمی کی نظر صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے، جس وقت چاہے حالات کو پلٹ سکتے ہیں۔ پہلے بھی حالات پلٹے، ایسے حالات سے امت گزری ہے، ایسے حالات، تاتاری زمانہ یاد کیجئے، ایسے حالات سے امت گزری ہے۔ اس دعا کی برکت سے، دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حالات کو عافیت سے مبدل فرمایا ہے۔ اس لیے امت کو دعا کی طرف خوب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دعا، درود شریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف، درود شریف، اور اخیر میں بھی درود شریف، اس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ دیکھو دعا شریف، دعا کے آداب ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ آداب کے فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ دعا رد کی جاتی ہے۔ درود شریف تو پڑھا مگر بے ادبی کے ساتھ درود شریف پڑھا۔ درود شریف تو ہر حال میں قبول ہے، مگر اس نے درود شریف کس حال میں پڑھا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب دعا کرے تو دونوں ہاتھوں کو سامنے اٹھا کر برابر دعا کرے۔ بعض مرتبہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس حالت سے دعا کرتا ہے، حالانکہ نماز میں یہ تشویق جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ اس طرح دعا کرتا ہے۔ تو مکروہ کے فعل کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یوں دعا کرتا ہے۔ ایک مخصوص قوم کے لیے یہ ایک چیز ہے، اور اس سے دعا کرتے ہیں، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اور دعا کرتے تھا جیسے ہاتھ بھر رہا ہے، بے توجہ کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اور دعا یوں کر رہا ہے، اور بارو اس کا ذہن، اس کا دل کا تعلق اور اس کا ذہن معلوم کہاں پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ غافل، اس آدمی کی غافل دعا ہے، میں نہیں دعا قبول کرتا اس کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھنا چاہیے، دعا کے آداب لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے آداب لکھے ہیں۔ ان جملہ آداب ہے کہ جو دعا کرے تو جو مانگ رہا ہے اس کی طرف اس کا پورا توجہ ہو۔ کوئی چیز مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے گھر میں نوجوان بچی ہے، وہ اپنی بہترین رشتے کی تلاش میں ہے، تو اس کا پورا ذہن رشتے کی طرف ہو، اور یوں اس کا ذہن ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے اور کوئی بہترین رشتہ میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ تو پوری توجہ کے ساتھ یہ چیز مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے نہیں دیں گے؟ اللہ تو بڑے کریم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شان جان سے دعا کے آداب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور دعا کو یعنی اس حسن ظن کے ساتھ کرنی چاہیے، میری دعا کو اللہ تعالیٰ براہ راست سن رہے ہیں اور دینے پر پورے قادر ہے، اور اللہ جل شانہ میری دعا کو سن رہے ہیں، اور سن کر اللہ جل شانہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ دیکھو یہ دو وقت خاص طور پر ہے، ایک سحر کا وقت جب ہم سحری کھاتے ہیں، یہ تہجد کا وقت ہے۔ عام دنوں میں تہجد کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، مگر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر دو چیز آتی ہے۔ بعض علماء نے ہم نے سنا کہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کے پورے 24 آورز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگ ہوتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ سحری کے لیے تو آدمی اٹھے ہی ہے تو 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے اور دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں کہ ایک محتم بن شان عمل روزہ اس کا شروع ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ اب آج سے، ابھی وقت سے نہ میرا بندہ نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ کوئی اور چیز کرے گا۔ کیوں؟ میری وجہ سے کھانے پینے سے روکا ہے، اور روکا ہے صرف میری وجہ سے۔ آدمی کوئی کونے میں جا کر تھوڑا پانی پیا، کون دیکھنے والا ہے؟ مگر صرف یہ روزہ، اسے روزہ کے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہو روزے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بہت بڑی محتم شان عمل۔ اس لیے روزے کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں غیبت، جھوٹ کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ جھوٹ اور غیبت، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے کھانا پینا، اور روزے کے برکات کا ختم ہو جانا وہ تو سب کے نزدیک ہے۔ اسے کسی کی بھی بات نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، کوئی آدمی کوئی غیبت بھی کرے تو اس کو خاموش کر لے، رمضان ہے، میرا روزہ ہے، ورنہ وہ روزے کے سارے برکات ختم ہو جائے گا، صرف بھوک و پیاسا رہے گا بس، اور اس کو جو ثمرہ ملنا، جو اس کو فضیلت ملنی، جو اس کا بدلہ ملنا، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چگلی، ادھر ادھر کی بات، لڑائی جھگڑے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ، ساری چیزوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اپنے بچے کو غلط الفاظ نہ بولے، ورنہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ماں بہنوں کی درمیان کے بھی ہمارے درخواست ہے، وہ سن رہی ہے گھر پہ، کہ دیکھو افطار کا وقت شروع ہو جاوے نا تو خود مصلی لے کے بیٹھ جاؤ، اس وقت کھانا پینا افطار کے سر سامان ایک طرف رکھ لو۔ مرد حضرات تو مسجد میں ہے، گھر میں وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں، یا تو مرد، یا تو چھوٹے بچے ہیں یا عورت ہے، تو مصلی بٹھاؤ، سب اپنے معصوم ننھے بچوں کو بھی اپنے اس دعا میں شامل کر لو۔ دیکھو معصوم بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے،
وہ جب دعا کرتے ہیں نا قبول ہوتی ہے. مجھے میرا استاد نے کہا تھا کہ آپ جب کلاس میں داخل ہو نا تو اس معصوم ننھے بچوں کو سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ معصوم نونہال اپنی معصوم زبان سے یوں کہے گی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام, رحمت و برکت فوراً قبول ہو جائے گی, کیونکہ معصوم زبان سے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے ان معصوم بچوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو اور دعا میں شامل کر لو. بچوں بھی کہو کہ ابھی دعا کا وقت ہے, ابھی دعا کر لو, ابھی ایک محتمی شان عمل جو روزہ شروع ہوا تھا اس کا پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے, تو اس کے پورا ہونے پر جب شروع میں ہم نے دعا کی تھی آخر میں بھی دعا کر لو. دعا کے ساتھ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں, اس وقت پوری امت دعا کی بہت محتاج ہے. بیماریاں ایک کے بعد حملہ آور ہے, نہ معلوم کیا وقت کیا کس وقت کیا ہو جائے, اندرونی حالت کیا وقت کیا چیز پیش آئے ہمیں کچھ جانتا نہیں. بعض بیماری یہ ہے کہ بعد تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بیماری اندر پھیل رہی ہے, چل رہی ہے, بہت مدت کے بعد پتہ چلے تو تمہارے اندر فلانی بیماری ہے, اور پھر آدمی مایوس ہو جاتا ہے. اس سے خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, یا اللہ ہاسپٹلوں سے حفاظت فرما, ہاسپٹلوں کے کاٹ کوٹ سے یعنی آپریشن سے حفاظت فرما, بار بار سرجری جانے سے حفاظت فرما. ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے, یا اللہ ہمارا بدن بہت کمزور ہے, بدن اس لائق نہیں ہے کہ اس پر یہ چیز پیش آئے, اللہ اس کی حفاظت کیجیے, تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. دوسری بات یہ ہے دوستوں بزرگوں بھائیو, دیکھو میں نے ایک دوسری آیت پڑھی ہے, وعاشرہن بالمعروف. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ ان عورتوں کی سفارش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جل شانہ. اور حجۃ میدان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اس وقت بھی, اور اس جو خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری, اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے النساء عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو, اور اس کو کے ساتھ اپنی گڈ بیہیو, اپنے عورتوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جو لوگ اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ, اپنے خالہ کے ساتھ, یعنی جتنی جو قریبی رشتے دار ہے ان کے ساتھ بس سلوکی کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی جل شانہ کی نظروں سے بہت یعنی کیا بتایا, اللہ جل شانہ اس کو بہت غصے ہوتے ہیں کہ جو رشتہ میں نے تو ان کو دیا تھا, ماں کا مقبول رشتہ ہے, اپنی بہن کا, ایک ساتھ دودھ پیا ہے دونوں نے, ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں, اور آج بہن اور ایک بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ وہ جو چیز ہونی چاہیے وہ چیز نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, ماں کی محبت دل کے اندر ایسی ہو, ایک مطیع و فرما بردار بیٹے کی ایک نگاہ اپنے والدین کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ان کی دعا لو. کسی آدمی نے کہا مجھے کہ میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. تو کہ یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا. تو کیسے؟ تو کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا میرے والدہ بہت بری ہے, ان کے پیٹ پر سوئی ہو تو ان کے پیر پکڑ لیتا ہوں, اور کہ اماں جی میرے لیے دعا کرنا, تو میری ماں فوراً ہاتھ اٹھا لیتی تھی, اور پھر میں گھر سے نکلتا تھا. ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہو. اس لیے جن بچے آورا ہے, جو بچے اچھے یعنی اچھی لائن پر نہیں ہے, اس کے لیے چاہیے اپنے والدین کے لیے دعا کرے, خوب دعا کرے, مایوس نہ ہو, کبھی بھی مایوس نہ ہو. دعا کرتے رہے ایک وقت اللہ تعالیٰ شان دیں گے کہ اپنے بچے کو فرما بردار دیکھیں گے. اب دیکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیو, دیکھو عجیب واقعہ حضرت حکیم الامت مجد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اپنے مواعظ میں فرمایا ہے, اور کئی بزرگوں سے میں نے سنا ہے, اور حقیقی واقعہ ہے کہ دیکھو ایک نوجوان تھکا ماندہ شادی شدہ تھا, ایک نوجوان کام سے تھکا ہوا اپنے گھر آیا. اب جب گھر آیا تو کھانے کا وقت تو تھا نہیں, گھر والے تو کھا چکے تھے. اپنی بیوی کو کہا کہ میں بھوک لگی ہے, مجھے کھانا ہے. تو بیوی نے کھانا نکال دیا, اور کھانا لے کر کھانے کے ساتھ بیٹھ گیا وہ آدمی, اور بیوی دوسرے کمرے میں چلی گئی. اب ہوا ایسا کہ جب پہلا ہی لقمہ انہوں نے چکھا نے تو وہ انسالٹی تھا, یہ میننگ یہ تھا کہ وہ بیوی سالٹ ڈالنا بھول گئی تھی. ہوتا ہے ایسا, کبھی بھول گئی تھی, اور جب کسی کھانے میں سالٹ نہیں ہوتا ہے یا کچھ ایسے تو وہ بد مزہ ہو جاتا ہے, بے لذیذ ہو جاتا ہے, وہ کھانا اچھا نہیں لیتا. تو بے مزہ وہ کھانا تھا. جیسے ہی انہیں پہلا لقمہ منہ میں ڈالا, ایک تو کام سے آیا تھا, تھکا ماندہ تھا, بھوکا تھا, پہلا لقمہ کھایا تو اسے نگلنا مشکل ہو گیا. ایسا لگا اس کو. اس نے دل میں تھوڑی دیر سوچا کہ میں اس وقت میری بیوی کو بلا سکتا ہوں, اس کو اپنے پاس بلا سکتا, اس کو چکھ, تیری ماں نے کھانا بھی نہیں سکھایا بنانا.
اور میں یہ جملہ معلوم یہ واقعہ یہ سب کچھ میں کہہ سکتا ہوں، بہت کچھ سنا سکتا ہوں اور بہت غصے ہو سکتا ہوں، مگر فی الحال اپنے اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ آخر یہ جو میری بیوی